السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ایران جنگ کا پاکستانی پیٹرول بم عوام پر چلنے کے بعد آج وفاقی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ ایک طرف جہاں وزیر اعظم نے یہ خبردار کر دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتی ہے، وہیں وزیر اعظم نے پیٹرول کی بچت کے لیے ورک فرام ہوم اور ہفتے میں 4 بار سمیت دیگر اقدامات کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 2 آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے اور آج خیبر پختونخوا حکومت نے بھی سرکاری اداروں میں ورک فرام ہوم سمیت اقدامات کو لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا موجودہ حکومتی اقدامات کافی ہوں گے اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں معاشی صورتحال کتنی مشکل ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت اور نون لیگ رہنما رانا احسان افضل صاحب، اور پروگرام میں آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم۔ رانا صاحب، پہلا سوال ہی آپ سے کرتی ہوں کہ یہ ایک چیز بتائیں کہ ایک پیٹرول جو پہلے سے ہی خریدا ہوا تھا، 60 روپے فی بیرل خریدا ہوا تھا، 24-25 دن کا پیٹرول ابھی رہتا تھا، اس کو اچانک سے 321 روپے کر دیا۔ کیا یہ کوئی حکومت کو دباؤ تھا IMF کی طرف سے یا حکومت نے اپنا فیصلہ خود ہی لے لیا؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک کنفیوژن یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ بڑا منافع دے دیا، اور کسی نے 113 ارب بھی کیلکولیٹ کیا ہے کہ 113 ارب کا منافع OMCs کو دے دیا ہے کہ سستا سٹاک اب وہ مہنگا بیچیں گے۔ دیکھیں، حکومت کی پالیسی کے تحت انہوں نے 25 دن کا غالباً ریزرو جو ہے سٹاک انہوں نے ریزرو رکھنا ہوتا ہے، تو وہ سٹاک تو ان کے پاس موجود رہے گا۔ اب یہ تیل آپ درست فرما رہی ہیں کہ سستا خریدا تھا لیکن آج مہنگا بکے گا، لیکن اسی طرح جب یہ تیل سستا ہو جائے گا، جو کہ عالمی منڈی میں سستا ہوگا، تو ان کو پھر بھی اتنا سٹاک یہاں موجود رکھنا ہوگا، تب یہ مہنگا تیل جو ہے سستا بیچ رہے ہوں گے۔ لیکن وہ تو بات کی بات ہے نا، ابھی تو 117 ارب کی دہاڑی لگ گئی حکومت۔ نہیں، دہاڑی نہیں لگی۔ دیکھیں، وہ اس لیے نہیں لگی کیونکہ اگر مثال کے طور پہ یہ 100 لیٹر ان کے پاس پڑا تھا، 10 روپے کی خرید تھی، اور اب وہ 15 روپے میں بیچیں گے، یعنی کہ 50% زیادہ بیچیں گے، تو پہلے 1000 روپے کا ان کے پاس مال پڑا تھا، اگر وہ 1000 روپے کا مال 1000 روپے میں بیچتے تھے تو پھر وہ 1500 روپے کی خریداری نہ کر پاتے اور آپ کے پاس سپلائی چین کی ڈسرپشن آ جاتی۔ تو اس کو کہتے ہیں سٹاک ریپلیسمنٹ ویلیو۔ نہیں، اس کو سٹاک ریپلیسمنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرانا سستا خریدا ہوا تیل آپ اگر نئی قیمتوں پہ نہیں بیچیں گے تو آپ وہ مہنگا مال بھی نہیں خرید سکیں گے۔ لیکن نکلا تو عوام کی جیب سے ہی نا۔ نہیں، دیکھیں، اور یہ عوام کی جیب میں واپس آ جائے گا نا، جب یہ ریورس ہوگا، جب یہ قیمتیں سستی ہوں گی تو تب یہی مہنگا تیل جو عوام کی جیب سے ہی پیسے لے کے خریدا گیا تھا وہ ان کو سستا بیچیں گے۔
تو تب یہ ریورس ہو جائے لیکن گا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت کہتی کہ جو G500 تیارے ہیں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں, اور جو ہم نے اپنے اشرافیہ کو اتنی گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں جس میں اتنا زیادہ پیٹرول, جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنے 800 لیٹر مفت پیٹرول دیا جاتا ہے. جو 4700 سی سیز کی کار ہیں ان میں 800 لیٹر مفت ہے, اور جو 47 سے ابو ہیں سوری ان کا تو ان لمیٹڈ ہے. جو 2800 1800 یہ ہے ان کا تو 800 لیٹر مفت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر حکومت اعلان کرتی کہ جی آج سے ہم یہ نہیں دیں گے اور یہ پیسے ہم یہاں پہ یوٹیلائز کریں گے, ہم عوام پہ کوئی بوجھ نہیں آنے دیں گے. سری لنکا میں بھی بہت کم اضافہ ہوا, بنگلہ دیش میں بھی, بھارت میں بھی. افغانستان کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ تو اضافہ ہی نہیں ہوا. یہ سارا بم جو تھا یہ جنگ کا, یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں آیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, دنیا بھر میں ایک کرائسس ہے, آئل پرائسز کا امپیکٹ ہر معیشت کے اوپر پڑ رہا ہے. دیکھیں ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں, اور اس پروگرام کے اندر ہمارے پاس اس وقت دو ہی حل تھے آپ کے پاس. یا آپ سبسڈی دیتے, یہ جو قیمتیں عالمی منڈی میں بنی ہیں اس کو ابزارب کر لیتی حکومت اپنے بجٹ کے ذریعے, یا اس کو پاس آن کرتے. تو ہمارے پاس نہ سبسڈی کی گنجائش تھی, نہ کوئی فسکل سپیس کی گنجائش تھی, تو اس لیے حکومت نے اس کو پاس آن کیا. اور حکومت یہ کمٹمنٹ کر رہی ہے کہ جب یہ قیمتیں نیچے آئے گی تو اتنی ہی تیزی سے ان کو جو ہے وہ ریورس بھی کیا جائے گا. اب آپ نے آسٹیرٹی کی بات کی, دیکھیں آج کیبنٹ نے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ جو وزراء ہیں 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے, اور یہ ایک سمبولک ہے, اس کا کوئی اربوں روپے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں جہاں ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا اور اس کا بوجھ عوام اٹھا رہی ہے, وہاں وزراء بھی جو ہیں اپنی فورگو کر رہے ہیں تنخواہوں کو, تاکہ سمبولکلی وہ دکھا سکیں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے. صحیح. اور باقی بھی جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ ہر صوبہ ایک پلان کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی اناؤنس کرے گا. اس میں ورک فرام ہوم ہے, اس کے اندر آپ کی پیٹرول سیونگ کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں. جی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے, ان کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. مزمل صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا حکومت نے کفایت شاری اور بچت کے لیے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے, کیا اس سے صوبائی حکومت کو بچت ہوگی, اور آپ کا کیا اندازہ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس لینس سے دیکھ رہے ہیں اس کرائسس کو, شاید وفاقی حکومت اس کو تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہے, اور وہ آپٹکس کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو کرائسس ہے, وہ کرائسس جو ہے وہ فسکل کرائسس تو ہے ہی نہیں نا. فسکل کرائسس سے مطلب یہ کہ صوبائی حکومتوں کے یا وفاقی حکومت کے بجٹس جو ہے پریشر میں نہیں ہے, نہ اخراجات کی وجہ سے نہ ریونیوز کی وجہ سے. یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا پس منظر یہی ہے نا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے جی, یہ کرائسس ہے. اور دوسرا کرائسس کیا ہے؟ دوسرا کرائسس یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں تیل کی اویلیبلٹی میں بھی وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. LNG جیسے اس کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے, تو ملک میں تیل اس وافر مقدار میں نہیں ہوگا جس مقدار میں ہونا چاہیے تھا. تو اس سلسلے میں اس طریقے سے بچت کی جائے کہ تاکہ جو ہے یہ جو ذخائر ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ دنوں تک ہو جائے. اس میں اگر وفاقی وزراء نے اپنی تنخواہ کاٹ لی ہے تو اس سے تیل تو نہیں پیدا ہو جائے گا, یا تیل تو نہیں اویلیبل ہو جائے گا, یا اس سے تیل سستا تو نہیں کر دے گی وفاقی حکومت تنخواہ جو تھوڑی سی کٹے گی. تو یہ ایشو اور یہ بات ہم نے وفاق میں بھی کی, اور ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو تیل کی قیمتیں پہلے تو جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے, اگر حکومت چاہتی تو اس سے کم بڑھا سکتی تھی, لیکن حکومت نے کیونکہ اپنے ٹیکس ریونیو کے ہدف حاصل کرنے تھے, تو حکومت نے جو ہے اس ٹیکس ریونیو کو ہدف کو متاثر نہ ہو وہ تمام کا تمام عوام کو پاس آن کر دیا. اور 85 روپے لیٹر جو مزمل صاحب, رانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے. وہ نہ کریں, وہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے, مجھے پتہ ہے. میں اتفاق ان سے کروانا بھی نہیں چاہتا کسی بات پہ. میں جو بات ہے اپنی کروں گا نا, میں ان کی جو وہ, تو مجھے اگر اجازت دے دیں 2 منٹ. جی جی پلیز. تو 85 روپے پیٹرول پہ لیوی تھی, اس کو 105 روپے کر دیا گیا, اور 7 ماہ میں 822 ارب روپے حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں جمع کیے, اور 30 جون تک اگر اسی رفتار سے لیتے رہے تو 1700 ارب جمع ہو جائیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو وفاقی حکومت کا ثوابدید ہے, تیل کی قیمتیں بڑھانا کم کرنا. ہم نے تو اپنے صوبے کی عوام کو دیکھنا تھا, اور صوبے میں 2 طریقے کی عوام ہے, جو ایک غریب متوسط جو بائک چلاتی ہے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے. اوبیسلی جو گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے, لیکن ہم نے ان دونوں کو سامنے رکھا, اور ہم نے اعلان کیا کہ 55 روپے جو لیٹر حکومت نے اضافی اعلان کیا ہے
सूबे में हमारी 14 लाख मोटर बाइक्स हैं, हम उनको जो है वो रकम 1100 रुपये महीने के हिसाब से 2 महीने में दे देंगे। दूसरा हमने ये किया कि जो हमारी BRT बसेस हैं डीजल से चलती है, हुकूमत ने उसमें भी होश रुपा इजाफा किया 20%। हमने कह दिया कि हम उसके किराए नहीं बढ़ाएंगे, उसकी बनस्बत दूसरे शहरों में आज किराए बढ़ गए, पाकिस्तान रेलवे ने भी बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये था कि हमने अपनी आवाम को भी प्रोटेक्ट कर लिया और हुकूमत ने जो अपना जो वो देखना था उसको भी देख लिया। अब उसके आगे की बात यह, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो पहले से सारे काम कर रही है जो आज ऐलान हुए। तनख्वाहें हमने बढ़ाई नहीं थी, तमाम सूबाई असम्बलियों ने बढ़ाई। पेट्रोल कोविड के ज़माने में जो कट हुआ था वो आज तक हमने बहाल नहीं किया। गाड़ियों की खरीदारी जो है खैबर पख्तूनख्वा में बैन है, जब से हमारी हुकूमत आई है वो बैन चल रहा है, उस पर भी हमने कुछ नहीं किया। वर्क फ्रॉम होम हमने 2-3 दिन पहले ही, सैटरडे वाले दिन आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा KP ने जो है एक पूरी वर्क फ्रॉम होम की और 50% जो है स्टाफ वाली पॉलिसी हमने शाया कर दी थी। कहने का मतलब ये, आखिरी में हमने आज भी तजवीज़ ये दी है कि अवाम पे आपने बिजली का बोझ तो डाल दिया है, कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए उससे माश का भी उसका मसला हो जाए। जैसे ये जल्द मार्केटें बंद करने वाली बात है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन ये जहन में रखा जाए ये सीज़न है, ये पूरा साल इस सीज़न का इंतज़ार किया जाता है, कपड़े वाले, जूतियों वाले, चूड़ियों वाले, मेहंदी वाले, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखना है, लोगों की लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करना है। बाकी रहा सवाल, हम बहुत अच्छा हमारा इत्तेफाक हुआ है वफाकी हुकूमत के साथ तमाम चीज़ों में आज, और बड़ी खुश असलूबी से चीज़ें हुई हैं। सही आपका पॉइंट आ गया सर। इन्होंने तो बड़ी अपनी आवाम को रिलीफ भी दे दिया, पर बाइक जो था उसको भी पैसे दे दिए, वर्क फ्रॉम होम भी कर लिया। आपके ऊपर तो दोबारा वही आता है कि 117 अरब की दिहाड़ी लगी जो कि आप नहीं मान रहे। लेकिन बात तो यही है ना कि आपने वफाकी वज़रा की तनख्वाहें 2 महीने की कहा कि उनको नहीं देनी, वो बनता है 5 करोड़ 29 लाख और 30,000 समथिंग 38,000। अब एक तरह से 5 करोड़ कम करके 117 की दिहाड़ी लगा ली, क्या कहेंगे? एक नहीं, देखिए मैं अगर मैं राना साहब को मौके ले रही हूँ इस पे, जी आपकी तस्वीर में आऊंगी। देखिए नहीं 1700 अरब, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। 100 जी बिल्कुल, चले देखिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया कि आपने स्टॉक मेंटेन करना है, जो OMCs हैं उन्होंने मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है। सही है। आज अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो सस्ता स्टॉक महंगा बेच रहे हैं, जो कि इसलिए प्राइस रिविजन की गई ताकि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन ना आए, तो जब कीमतें कम होंगी तो तब भी ये 20 दिन का महंगे स्टॉक का 20 दिन का स्टॉक रखा होगा इन्होंने, और कीमतें कम हो जाएंगी तो फिर ये महंगा स्टॉक सस्ता बेच रहे होंगे। तो ये जो स्पेस है ये इसलिए दी जाती है ताकि आपकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन ना आए, और इसको जो है बेसिकली स्टॉक रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। क्योंकि आज अगर ये प्राइस रिविजन ना होती तो उसी अगर उनके पास यही लिक्विड होता तो वो उसके मुताबिक उतना वो स्टॉक ना ले सकते। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसके अंदर किसी की दिहाड़ी नहीं लगी, किसी की पॉकेट के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये लेवी किस उसमें बढ़ी है? ये लेवी तो वापस नहीं होगी ना, ये तो अब बढ़ गई। नहीं देखिए, पेट्रोल की इसके अंदर आपने कोशिश ये की है कि डीजल का जो प्लाट्स था वो आपका वो $150 पर बैरल के ऊपर चला गया, विच वाज एक ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज था पेट्रोल से। तो आपने इसको बैलेंस किया है कि आपने डीजल की लेवी जो है वो वहाँ आपने इम्पैक्ट नहीं आने दिया, और दोनों में 55 रुपए जो है इजाफा किया। उसकी भी लॉजिक ये है कि डीजल वो ईंधन है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर जो गरीब तरीन आदमी है उसकी खाने की अशिया, उसकी सारी चीज़ें जो आपकी गुड्स है, कार्गो है, वो डीजल का उसका सबसे फ्यूल है। तो वहाँ उतना ज़्यादा 110 रुपये बढ़े थे डीजल पे, तो हमने वहाँ जो इम्पैक्ट है मेलो करने के लिए इसको मैनेज किया। और देखिए होती तो फिर भी क्या 20 रुपये लेवी बढ़ती? नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि आपने ये जो बैलेंस किया, आपने डीजल की प्राइसेस को बैलेंस करने की कोशिश की, तो आपने ये एडजस्टमेंट की है ताकि वहाँ 110 रुपये डीजल पे इजाफा होता तो महंगाई और तेज़ी से बढ़ती। तो यानी कि एक तरह से बचत की गई है। फिर मेरा वही सवाल है कि जो इतनी गाड़ियाँ इनको लेके दी जाती हैं, जजिस के इतने मराद हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी इतने शशके मैं कहूँगी कि उनके हैं, एक गाड़ी के पीछे 10-10 गाड़ियाँ होती है, तो वहाँ से क्यों नहीं बचती? ऐसा नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सख्ती से इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है। ज़्यादातर वुज़रा जो हैं वो 1800 सीसी गाड़ी के ऊपर हैं, जहाँ अनलिमिटेड फ्यूल नहीं है, एक लिमिट होता है 500 लीटर का, और वो भी इट इज़ एज़ पर यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि, और उसके अंदर भी जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो कमी आएगी, जब आप इन चीज़ों को कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे। और अभी बाकी सूबे भी, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ
کہ KPK ہو گیا, باقی صوبے ہو گئے, دیگر پنجاب ہو گیا, سب نے مل کے اس چیز کا احساس کیا ہے کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر سیونگ کی ضرورت ہے. ہمارے اور چیلنجز ہیں, آپ کے ریمیٹنسز کے اندر امپیکٹ آ سکتا ہے, شپنگ لائنز آپ کی افیکٹ ہو گئی ہیں, آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر اثر آئے گا. تو یہ ایک ایسا انٹرنیشنل کرائسس ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہے حکومت کے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت کا دل کیا کہ بھئی ہم یہ بھی پنچ کر دیں عوام کو. یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دنیا بھر میں اس کے ریپریکشنز ہیں جو کہ اتنے آسان نہیں ہے مینیج کرنے کے لیے. تو آج سارے اگر صوبے مل کے وفاق کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم قومی لیول کے اوپر کنزرویشن کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور ہم اس مشکل وقت کو سہیں اور اس سے نکلیں, اور اس کے لیے ہم ڈپلومیٹکلی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ کنسنسس بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جس کے نتائج آ رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ کو میں یہاں پہ روکوں گی. مزمل صاحب, آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو وفاقی وزراءوں کی تنخواہیں جو 2 مہینے کی بڑی اچھی اماؤنٹ بنتی ہے 5 کروڑ سے زیادہ, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا پلان ہے, اور یہ کیا آپ کی حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ تنخواہیں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے والنٹرلی, یہ وہ جو ہے اس کو مینڈیٹری نہیں کیا انہوں نے, اور جو وزراء چاہیں تو وہ اس کو والنٹیئر کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے, اور اس سے یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف عوام کے اوپر کڑا وقتی ہیں جو ہے ملک میں سیاستدان اور یہ بھی ساتھ شامل ہے. میں پہلے بھی اس بات پہ آپ کو بول چکا ہوں کہ موقف یہ نہیں ہونا چاہیے, موقف یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو بڑھتی پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کا بوجھ عوام سے کم پڑے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اب تم بھوکا مر رہے ہو تو میں تمہیں روٹی نہیں دے سکتا, میں اپنی روٹی آدھی کر لیتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, آپ اس کو روٹی پہنچائیں. تو یہ ہمارا جس میں ان سے ڈفرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پنجاب نے اور بلوچستان نے سکولز بند کر دیے ہیں. ہم 4 ورکنگ ڈے سکولز جو ہے چلائیں گے, اور جمعے والے دن ہم فالتو چھٹیاں نہیں دے رہے. اور دوسرا جو 50% جو اسٹاف روٹیشن کو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم ایک دن کی بھی سرکاری یعنی آپ لوگ سکول بند نہیں کر رہے فی الحال؟ اگر میں یہ ہم صرف فرائیڈے کو بند کریں گے. اچھا, فرائیڈے. اور اس کے علاوہ جو سرکاری چھٹی ہے, جیسے ویسے پالیسی آ رہی ہے کہ 1 دن کی چھٹی بھی ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 50% ورک فرام ہوم ہو گیا اور باقی میٹنگز بھی آن لائن ہے تو پبلک کو سروس ملنی چاہیے. تو سرکاری دفتر 5 دن پورے کھلیں گے, لیکن لوگ گھر سے کام کریں گے, اور 50% اس میں, کیونکہ سروس میں ڈیلیوری میں تعطل نہیں آنا چاہیے. آخری چیز یہ ہمارا جو اس میں فوکس یہ ہے, کیونکہ عوام پہ یہ مہنگائی کا بوجھ تو ڈل گیا ہے, ان پہ آمدنی کا بوجھ نہ ڈالیں. آمدنی جو ان کی ہو رہی ہے اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ یہ مہنگائی کے بوجھ کو حکومت تو کچھ نہیں کر سک رہی, جو وہ تو ڈال رہی ہے, وہ اس کو برداشت کر سکے. تو ہماری پالیسیز ایسی ہوں گی کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور لوگوں کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو. صحیح سر, مجھے ایک آپ جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ وفاقی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے, اس کے بعد میں رانا صاحب کا ٹیک لوں گی. نہیں, وفاقی حکومت میں آج یہی باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس مور لیس ساری باتوں پہ ایگری کیا ہے. ہمارا اور ان کا بس طریقہ کار میں فرق ہے. دونوں کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ناگزیر ہے, اور تیل کی قیمتیں جو ہیں عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے, ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ باہر سے تیل آتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے ٹیکسز تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, ٹیکسز پہ تھوڑی سی رد و بدل وقتی طور پہ تو کی جا سکتی ہے, کچھ عرصے کے لیے کی جا سکتی ہے. اگر معیشت سلو ہو گئی, ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 45% غربت ہے, تو مسائل اور بڑھ سکتے ہیں. تو یہ باقی دیکھیں کنسنسس ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہے چند ایک باتوں میں. صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب بتائیے گا, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت ہے, اور خالی پاکستان کے اوپر نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر یہ اس کے آئل کے امپیکٹ لوگوں کی اکانومیز پہ, ملکوں کی اکانومیز پہ آ رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ اس خطے کے اندر امن آئے اور یہ چیزیں ریورس ہوں. تو اس دوران میں ہمیں اس مشکل وقت کے اندر آسٹیریٹی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور وہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ایفرٹ کی گئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے سارے صوبوں کے ساتھ, اس کے نتائج آ رہے ہیں. سب صوبے مل کے جو ہیں آسٹیریٹی کے پیکیجز لے کے آ رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. سر, ہم نے سعودی عرب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ڈپازٹ کی مدت بڑھا دے. اگر وہ نہیں کرتا, یا جو ہماری ریکویسٹ ہے اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کرتا, تو پلان بی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ دیکھیں, یہ کوئی ہم نے کوئی امیجیٹ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو نہیں کی کہ وہ تو رول اوور تو وہ کر ہی رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ بجائے کہ وہ ان کو رول اوور کرے, یہ لانگ ٹرم ڈیٹ میں چلا جائے, اور پھر ہم اس کو وہاں سے جو ہے وہ ٹیک کیئر کریں. تو ہم ان پہ اسٹریٹجک لیول کے ساتھ, وہ ہمارا پارٹنر ہے, ہمارے ساتھ کھڑے رہیں,
ہم ان سے مختلف اینگلز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, مختلف پوائنٹس سے, اس میں یہ نقطہ بھی ہے رول اوور والا بھی. تو انشاءاللہ ہمیں پر امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمارا ایک اچھا سلوشن نکل آئے گا جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. رانا صاحب, جس طرح سے پیٹرول کی قیمت بڑھی, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اگلے ہفتے 40 روپے مزید بڑھ جائے گی, تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم 80% تیل امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان تیل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے, اور جو عالمی منڈی کی قیمت ہے اسی فارمولے کے تحت جو ہے آپ کی لوکل مارکیٹ کی قیمت کا تعین ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھی ہے تو اس کا امپیکٹ اب ویکلی بیسس پہ آپ کی لوکل پیٹرول پرائسز پہ آئے گا. ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں, ہمارے پاس فسکل سپیس دو ہی حل میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا تھا کہ یا آپ اس کو سبسیڈائز کر لیں نمبر 1, یا پھر آپ اس کو پاس آن کریں. تو ہمارے پاس سبسڈی دینے کی گنجائش نہیں ہے, اور وہ سبسڈی جو قرضے کے اوپر ہو وہ عوام کو سود سمیت واپس کرنی پڑتی ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس فسکل سپیس موجود ہوتی, ذخائر ہوتے جو ہم جن کو خرچ کے ہم جو ہے وہ سبسڈی دے دیتے, وہ اور بات ہے. لیکن اگر ہم قرضے پہ چل رہے ہیں اور آپ نے قرضہ لے کے عوام کو سبسڈی دینی ہے, تو وہ سبسڈی نہیں ہے, وہ آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں عوام کے, کیونکہ وہ سود سمیت عوام نہیں واپس کریں. اور یہ جو ورک فرام ہوم کی آپ نے بات کی ہے, اس پہ کب تک عمل درآمد ہوگا, یا ابھی صرف اس پہ سوچ بچار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صوبے اپنا پیکج اناؤنس کر رہے ہیں. میرے خیال سے کل تک پرسوں تک ان چیزوں کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہر صوبہ اپنا انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے. صحیح. مزمل صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سے سر نے ایکسپلین کیا کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, اور اس میں نے سعودیہ کا کویشچن بلکہ آپ سے بھی کرنا تھا, جسٹ ان کیس اگر سعودیہ ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر آپ کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مزید مہنگائی بڑھے گی, یا مزید مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ عوام کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت سعودی عرب خود حالت جنگ میں, اور اس وقت جو ہے میرا اپنا خیال یہ کہ اگر حکومت نے یہ ریکویسٹ جنریٹ کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں نہیں کی ہوگی, رانا صاحب کی آئی ڈونٹ نو انفارمیشن میں شاید میرے سے زیادہ ہو, لیکن میری بھی کچھ معلومات ہے اس سلسلے میں. میرا نہیں خیال کہ یہ ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے ایسی کوئی. جو ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو آئل فیسلٹی ہمیں دے رہے ہیں وہ اس کو جو ہے بڑھا دیا جائے. جو آئل ہمیں ادھار میں دیتے ہیں تھوڑا سا, ایک $100 ملین پر منتھ کا, اس کو ڈبل کر دیا جائے, اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ ہمارا تیل کا ہی مسئلہ حل ہو جائے. اور جو بڑھتی تیل کی قیمت, آپ کو لگتا ہے کہ سعودیہ بڑھا دے گا؟ یہ ہوتا رہا ماضی میں, یہ ایک جائز ڈیمانڈ بھی ہے کیونکہ سعودیہ کو بھی تیل تو بیچنا ہے نا. یہ لیکن اگر جو دوسری والی آپ بات کریں, اگر یہ ہوئی ہے تو یہ ٹائمنگ اچھی نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن میرا اپنی انفارمیشن ہے کہ ایسی کوئی چیز گورنمنٹ سے جنریٹ نہیں ہوئی. صحیح صحیح. رانا صاحب بتائیے گا کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ جنگ چل رہی ہے, وہ جنگ خطے میں بھی پھیل رہی ہے, اس کے افیکٹس پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں. یہ ایک پہلا افیکٹ آ گیا تھا. اب مزید اگر خدا نہ خواستہ کچھ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو حکومت کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا عوام پہ ہی بم گرتا رہے گا؟ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے وسائل دیکھنے اور پھر آپ کو اپنے اخراجات دیکھنے. اگر آپ کا جو ہے اس سے بہت سارے اس کے ریپریکشنز ہیں جنگ کے, اور یہ خالی ہمارے ملک کے لیے نہیں, سارے ملکوں کے لیے. ایک تو ڈیمانڈ سپریشن ہے, آپ کی ایکسپورٹ لائن, آپ کی امپورٹ لائن ساری امپیکٹڈ ہے. آپ کی جو کارگو ہے, جو شپنگ لائنز ہیں, شپ کا انشورنسز بڑھ گئی ہیں, وہاں وہ وار کا سیس لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے. آپ کی جو بہت جگہوں پہ تو سپلائی جا ہی نہیں رہی. تو یہ مختلف اس کے امپیکٹ ہیں. آپ کا ایران کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ تقریباً بند ہوا ہے. تو اس جنگ کے بہت سارے منفی اثرات ہیں جو ساری صرف اس ملک کے اندر نہیں, پورے خطے کے اندر بلکہ دنیا کے اس کے امپیکٹس ہیں. تو حکومت نے ایک وار کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر جتنی بھی آپ کی منسٹریز ہیں, چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے, آپ کی فائنانس ہے, کامرس ہے, آپ کی انڈسٹری ہے, وہ ہر اینگل سے ہر پہلو کو وہ دیکھ رہی ہے. اور ان کے اگر کوئی ایسا ہٹ ہمیں پڑ رہا ہے تو ہم آلٹرنیٹیو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں کہ کیسے ہم کریں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ تیل کی سپلائی جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہماری ہمیشہ آتی رہی ہے, اس کا ہم نے آلٹرنیٹیو روٹ نکال لیا. ادر سورسز ہم نے بیک اپ پہ رکھی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی سپلائی شارٹیج آتی ہے تو ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 سورسز سے وہ تیل کو جو ہے وہ کر لیں. تو حکومت ان چیزوں کو میلو کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو صرف خبر دے دیتا ہوں, خبر نہیں, میں ایک صرف اپنے آپ کو ایک اسسمنٹ دے دیتا ہوں جی کہ پیٹرول کی اب مزید قیمتیں نہیں بڑھیں گی. نہیں بڑھیں گی. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. رانا صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اتفاق کرتے ہیں پہلے تو ان کی بات سے, پھر اگلا سوال. دیکھیں, میرے نزدیک تو پیٹرول کی قیمتیں آپ کی دے آر ڈپینڈنٹ آن دا کروڈ انٹرنیشنل پرائسز, اور جو ایوریج پلاٹس ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو انکریز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی سبسڈی دینے کی گنجائش نہیں ہے. تو میں صرف رانا صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چیک کر لیجیے.
چلیں اچھی بات ہے، اگر ایسی خبر ہے تو رانا صاحب بتائیے گا کہ وزیر پیٹرولیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ IMF سے ریلیف کے لیے ریکویسٹ کرے گی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف ہو. ڈو یو تھنک کہ IMF ہماری اس ریکویسٹ کو کنسیڈر کرے گا؟ دیکھیں یہ تو نیگوسیشن ہوتی ہے اور اس میں آپ اگر لاجک کے ساتھ بات کریں تو ضرور اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، بٹ یہ میں کوئی پریڈکٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ پریڈکشن تو مزمل صاحب نے کر دی ہوئی ہے کہ وہ اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مان جائے گی، تو پھر تبھی ہم کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مزمل صاحب نے ایک پریڈکشن کی ہے کہ پیٹرول کی قیمت اب نہیں بڑھے گی، اب دیکھیں گے کہ یہ بڑھے گی یا نہیں. اور اب پروگرام میں ہم ایران جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے، جس میں نئے ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد اب امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شکل میں شدت آ رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کو جو سپریم لیڈر تعینات کیا گیا ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے؟ دیکھیے وہ یہ ایک تسلسل ہے. ویسے تو ان کی جو ایران کے جو اس وقت کلیریکل سسٹم ہے جس میں وہ ولایت فقیہ ہے، اس میں موروثیت کی تو گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جو آیت اللہ خامنہئی کی پالیسیز ہیں یا جو انہوں نے گزشتہ 37 سال کا تجربہ ہے بحیثیت سپریم لیڈر کے، وہ ایران میں کسی کے پاس اس طرح کا تجربہ نہیں ہے. وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے. تو اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنہئی، وہ بھی ریلیجس اسکالر ہیں، وہ حجت الاسلام والمسلمین کے اس پہ تھے، اب وہ آیت اللہ بھی بن گئے ہیں. تو اس لیے ان کے میرے خیال میں تسلسل جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ میں مجھے جو ہے فلاں ایکسیپٹیبل ہے، فلاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا یہ انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ میرے خیال میں ان کی اپنی بڑی جو ہے تو میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ٹرمپ تو عدم اعتماد کر چکے ہیں، پہلے ان کے اوپر عدم اعتماد کی، اس سے پہلے رجیم چینج کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئی، سپریم لیڈر کو شہید بھی کر دیا گیا. تو کیا اب ٹرمپ کا اگلا نشانہ یہ جو ہے خامنہئی صاحب، مجتبیٰ خامنہئی، یہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے اگر آیت اللہ خامنہئی کو درمیان سے نکال دیا تو ان کو بھی نشانہ بنا سکتے. تو سر ایران اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ایرانی صدر کچھ اور بیان دیتے ہیں، پاسداران انقلاب کچھ اور کہتے ہیں، علی لاری جان جو ہیں وہ کچھ اور فرماتے ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن کی کمی آ رہی ہے، اس سے تو USA کو بہت فائدہ ہوگا. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. پریزیڈنٹ پزشکیان نے یہ افسوس کا اظہار کیا اس میں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے یہ کیسز ہیں اور وہاں سے حملے ہوتے ہیں تو ایران کا جواب دینا جائز بنتا ہے. تو اس لیے وہ لاریجانی نے بھی اس بات کو صرف انہوں نے ایکسپلین کیا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کنٹرڈکشن. صحیح. سر اب ایک مکس سگنلز آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے جنگ جاری رکھنا تو کسی کے حق میں نہیں ہے. ایران نے میں تو ایسے کوئی سگنل نہیں دیکھے، کیونکہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جنگ جنہوں نے شروع کی ہے وہی بند کرے. تو اس لیے وہ میرے خیال میں ایران البتہ یہ رسپانس ضرور کرے گا کہ اگر امریکہ کی طرف سے اناؤنس ہو جاتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے، تو ایران جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا کہ وہ اگر جنگ بندی امریکہ چاہتا ہے تو ایران بھی اس کو رسپونڈ کرے گا. صحیح. اچھا سر، ایران کی طرف سے یہ شرط آتی ہے بار بار کہ پہلے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ حملے بند کرے. اب اس میں کوئی نہ کوئی ثالثی تو ہونا چاہیے جو یہ اس چیز کو نیگوشیٹ کرائے یا بات چیت کرے. تو ڈو یو تھنک کہ کوئی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ممالک جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپس میں بھی بائیلیٹرلی بھی ان ٹچ ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو جی وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. سر اب تو رشیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہیں. اب یہ جنگ کا دائرہ آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے رشیا کا تو یہ ہے نا، اس کا اسلحہ بھی شامل ہے اس میں، اور پھر یہ کہ ان کی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. خالی صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران تو نہیں ہے. یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کا خطرہ، اور اس سے اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے آئل پرائسز بڑھ گئے. یہ تو ابھی یہ تو شروعات ہیں، تو آگے جا کے سب کے لیے
ایک دردسر بن سکتا ہے. تو رشیا کے لیے بھی، اور رشیا جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے چائنا کے علاوہ. صحیح. سر خلیجی ممالک کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. خلیجی ممالک تو بیچارے اب وہ پھنس کے رہ گئے ہیں. ان کی دولت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ان کے کام آئی، کیونکہ وہ سمجھے کہ شاید یہ بیسز ان کی حفاظت کے لیے ہوں گے، تو وہ الٹا ثابت ہو رہے ہیں. وہ بیسز امریکہ نے اپنے مقاصد، اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کیے، اور اس کا الٹا پھر ظاہر خلیجی ممالک کو نقصان ہوا، کیونکہ جہاں سے امریکہ نے اگر جس بیس سے حملہ کیا ہے تو وہ ایک اینیمی ٹیریٹری بن گئی، اور ایران نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، اس کو جواب دیا. یہ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خلیجی ممالک وہ اپنی اس ایک جانبدارانہ پالیسی کے بجائے ایک غیر جانبدارانہ پالیسی کی طرف موو کریں. درانی صاحب یہ بتائیں کہ یو اے کی جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ہماری کھال موٹی ہے اور ہمارا گوشت کڑوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یو اے اب ایران پر ٹیک آن کرنے کا پلان بنا رہا ہے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے. اور یو اے کی ٹوٹل آبادی 9 لاکھ ہے، وہ 90 لاکھ آپ ایکسپیکٹریٹس کو چھوڑ دیں. اس لحاظ سے یہ بہت چھوٹا ملک ہے. البتہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کمنٹ کروں. اچھا سر، ہمارا کیوں پاکستان کا جو کہ سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس پہ سعودیہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اس وقت آن گوئنگ سچویشن ہے، ایران جو حملے کر رہا ہے، اس میں پاکستان اس کو ریسکیو کرے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت سعودیہ کوئی وار سچویشن میں نہیں ایران کے ساتھ. سعودی عربیہ نے ابھی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں کیا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی پالیسی رہی ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار تو ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک جانبداری سے کام نہیں لے گا. یہ پاکستان کی شروع سے پالیسی رہی ہے. صحیح. اور سر یہ اشارہ اگر اس ایگریمنٹ کی جانب جو سعودی اور پاکستان کا ہے، تو اس کے تو میرٹ دیکھنے پڑیں گے اس معاملے میں. اور پاکستان جو ہے بہرحال اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسلم ممالک کے درمیان میڈیٹ کرا سکتے. سر ان یور اوپینین آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کہیں رکے گی یا یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی؟ نہیں رکے گی تو، کیونکہ ورنہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. اور اس میں جو ایکٹرز ہیں اس وقت وہ میرے خیال میں ان کے بھی بس میں نہیں رہے گا. اچھا سر، ملیشیا نے بورڈ آف پیس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہم دیکھیں گے. ابھی اس کو یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس سے کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی کیا آگے پرفارمنس کیا ہے. بہت شکریہ سر اپنے قیمتی تجزیے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات